اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ مکمل کتاب قرآن ہمارے کامل و اکمل نبی پر نازل فرمائی، اور جس انسان پر نازل کی گئی وہ امام الانبیاء، لیکن جن کے لیے نازل کی گئی ان کو بھی اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ اتنی اعلیٰ کتاب تو اللہ تعالیٰ تو ہے ہی اعلیٰ، اس میں تو شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ پھر اتنی اعلیٰ ترین ہستی محمد رسول کہ جس پر دشمن بھی نہیں انگلی اٹھا سکتے، پھر اتنی عظیم کتاب، اور پھر اس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی کہ اس میں تحریف نہیں ہوگی، یہ اسی طرح رہے گی ہمیشہ۔ لہذا یہ ساری چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں، گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ برکت کی، ہدایت کی کتاب ہے، اور اس سے ہی ایک مسلمان ہدایت لے سکتا ہے۔ لہذا اس میں جو باتیں کی گئیں تھوڑا سا ہمیں جائزہ لینا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ قرآن میں سورۃ الحجرات میں یہ فرمایا گیا کہ تم سب ایک آدم کی اولاد ہو، تمہارے فرقے بنائے گئے، تمہارے قبیلے بنائے گئے، یہ سب کچھ بنایا گیا، لیکن یہ صرف تمہاری شناخت کے لیے تھا، ورنہ اصل کام تمہارا یہ ہے کہ تم انسان بن کے رہنا۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صاحب فضیلت، صاحب اکرام وہ شخص ہے جس کا کردار اچھا ہوگا، جو تقوی پر ہوگا، جو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو بات ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ہم آج کہتے ہیں ایک جتنے بھی تعصبات پیدا ہو چکے ہیں ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجہ قرآن سے دوری، قرآن سے غفلت، دین سے دوری۔ ہم نسلوں میں بٹ گئے، ہم فرقوں میں بٹ گئے، تقسیم ہوتے گئے، اور پھر نفرت جو ہے اس کا بازار گرم ہو گیا۔ فرقہ واریت، سب یہ نفرتیں پیدا ہو گئی، نسل کے خلاف لسانی تعصبات، یہ سارے پیدا ہو گئے چونکہ ہم قرآن سے دور ہوتے گئے۔ قرآن کا تو فیصلہ تھا کہ، اور اس فیصلے کو آخری حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ کسی رنگ کو رنگ پر، نسل کو نسل پر، خون کو خون، کوئی فضیلت نہیں، فضیلت ہے تو تقوی ہے۔ پھر حدیث پاک میں کہا گیا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو جب قبر میں ڈالنے جاتے ہیں تو تین چیزیں جاتی ہیں،
اور دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں. ساتھ کیا جاتا ہے؟ اس کے کپڑے وغیرہ، دوست احباب، اور اس کے بعد اس کا عمل برا ہو یا اچھا ہو. اب جو ساز و سامان اور دوست احباب سب واپس آ جاتے ہیں، عمل رہ جاتا ہے اچھا یا برا، آگے کوئی شے نہیں جاتی. سورہ تکاثر کا جو مفہوم ہے اس میں یہ بات کی گئی کہ یہ جو تم دنیا میں آئے ہو اس کا مفہوم یہ ہے. اس کا یہ مقصد نہیں کہ یہی تمہارا ٹھکانہ ہے اور مستقل ٹھکانہ یہی ہے، یہ نہیں یہ مقصد، بلکہ قبر ہے، آخرت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. یہ تمہیں یہاں ایک امتحان گاہ میں بھیجا گیا ہے. یہاں تم اپنا ایک پرچہ جو حل ہے اس کو حل کرو، اور پھر اچھے کام کرو گے تو آخرت میں اچھا مقام ملے گا. اور اگر اس میں کھپ گئے دنیا میں اور آخرت بھول گئی تو پھر اس کا انجام بہت برا ہوگا. یعنی دنیا جو ہے، دنیا کھیتی ہے، دنیا بڑی امپورٹنٹ ضروری چیز ہے، لیکن دنیا کو ہی ہو جانا، آخرت کی فکر ہی کوئی نہیں، ایک مسلمان کے لیے تو ٹھیک نہیں ہے. جو قرآن پہ یقین نہیں کرتا، جو اللہ رسول کی بات کو نظر انداز کرتا ہے، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر یہ تقوی سورہ رحمان میں کہا گیا لمن خاف مقام ربہ جنتان، کہ یہ جو خوف ہے، یہ جو تقوی ہے، یہی اصل معیار ہے. اور یہ خوف کیا چیز ہے؟ اللہ کا خوف کیا چیز ہے؟ اللہ کا خوف ایک تو یہ ہے کہ اس نے جو جہنم کے بارے میں اطلاعات دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس کو مد نظر رکھ کے اچھے کام کیے جائے، گناہوں سے بچا جائے. اور دوسرا جو چیز اصل یہ ہے کہ اللہ سے محبت پیدا کی جائے، اس سے تعلق پیدا کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے کی محبت کی جائے، عشق کی حد تک. اور یہ ایک اصول ہے کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا. تو جب اللہ رسول سے محبت جو ہے اس مقام پہ پہنچ جائے گی، پھر آدمی اللہ رسول کو ناراض نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے پتا ہوگا اگر میں نے ناراض کیا، میرا محبوب اگر مجھ سے ناراض ہو گیا تو میں کس کام کا. لہذا جس سے جتنی زیادہ محبت کی جائے اتنا ہی اس کی ناراضگی زیادہ بھاری پڑتی ہے. اس لیے کہا گیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اتباع رسول میں آ جائے، اللہ آپ سے محبت کرے گا. تو دو ہی چیزیں ہمارے سامنے اپنے کردار کو درست کرنے کے لیے، قرآن اور حدیث اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع. جو ہم گناہوں سے بچتے جائیں گے، تقوی اختیار کرتے جائیں گے، متقی ہو جائیں گے، تو آخرت بہتر ہو جائے گی. تو اصل مقصد تو آخرت کا بہتر ہونا ہے. اللہ تعالیٰ صاحب کو دنیا میں بھی آسانیاں دے، دنیا بھی بہتر کرے، آزمائشوں سے محفوظ رکھے، لیکن اصل کام وہ ہے جو اس کے بعد شروع ہونا ہے. اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے وہ خوف پیدا کریں کہ جو محبت والا ہو،
کہ میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر کوئی اپنے والد سے محبت کرتا ہے تو اپنے والد کی ناراضگی نہیں برداشت کر سکتا۔ کوئی بیٹے سے محبت کرتا ہے تو بیٹے کی ناراضگی نہیں برداشت کر سکتا۔ دنیاوی معاملات تو جتنی اللہ رسول سے محبت کی جائے گی، جتنا تعلق پیدا کیا جائے گا، اتنا خوف خدا پیدا ہوگا۔ اب جب خوف خدا پیدا ہوگا تو پھر ہر جگہ آدمی محسوس کرے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو قرآن نے کہا، جو احادیث نے کہا کہ تم ہر وقت میری نظر میں ہو، میں تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہوں۔ تو جب یہ چیزیں پیدا ہوں گی پھر آدمی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرنے سے پرہیز کرے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لہذا اس لیے اگر آخرت ہم نے بہتر کرنی ہے اور یہ چند روزہ جو دنیا ہے اس کو چھوڑنا تو ہے ہی، اس میں ساری کائنات کا ہر آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ اس نے مرنا ہے، چھوڑنا تو ہے اس کو۔ لہذا اس لیے تیاری وہاں کی ہے، تو وہاں کی جو تیاری ہے آپ کی، سب کی، ہر ایک کی، وہ بہترین تبھی ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ رسول کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی مرضی کے مطابق اور محبت کرتے ہوئے ان کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے تقوی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا